جاری ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے سلسلے کی جان کیا ہے؟ مراقبہ۔ مراقبہ کرو گے انشاءاللہ۔ ہمارے ایک بزرگ ملا کرتے تھے، اب تو بہت بڑے پیر ہیں ماشاءاللہ، مسکین پور شریف کے زمانے میں ملا کرتے تھے، ان سے بات ہوتی تھی، کہتے تھے جی کیا کروں میں 8 گھنٹے الحمدللہ مراقبے میں رہتا ہوں، ساری رات مراقبہ، دل ہی نکل۔ اللہ سے یہ چاشنی بھی مانگنی چاہیے، ہمارے اعمال کے اندر جان کیوں نہیں؟ برائی سے نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج عمرہ کرتے ہوئے ہمارے اندر سے برائی کا مادہ کیوں نہیں نکلتا؟ اس کی وجہ ہے کہ اعمال کے اندر جان نہیں۔ اعمال پہ بڑا زور ہے، اعمال کرو، لیکن بھائی دوستو بے جان بے روح اعمال کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ہمیں اللہ سے دوری ہو رہی ان اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں مل رہا، کیونکہ یہ بے جان، اور جان اللہ کے ذکر سے پڑھنی تھی، روح کے اندر طاقت اللہ کے ذکر سے آنی تھی، وہ ہمارے اندر سے نکل گیا۔ اب نیرے اعمال کر رہے ہیں، دیکھ لیں، حج کرتے ہیں لیکن پہلے سے زیادہ خراب ہو کے آ جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں بھی برائی کرتے ہیں اور اس سے زیادہ آ کے یہاں برائی کرتے ہیں۔ آخر ہمارے اندر سے یہ چیزیں نکلتی کیوں نہیں؟ یہ ٹکڑا خراب ہو۔ الا وحی القلب، آپ نے فرمایا توجہ سے سنو، صحابہ کو خطاب نہیں، اس وقت خطاب صحابہ کرام کو ہو رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو، لیکن قیامت تک کی امتی کو آپ ارشاد فرما اس پہ محنت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر آپ نے زور دے کے فرمایا التقوی ہاؤنا، اور آپ اشارہ کرتے فرماتے رہے التقوی ہاؤنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی، پرہیزگاری، یہ ٹکڑے میں آئے۔ آپ نے اشارہ بھی فرمایا التقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا، اس تقوی کا مرکز یہ انسان کا دل۔ نماز پڑھتا ہے آدمی، پڑھنی چاہیے، یہ تو عبادت سے آگے نہیں جانا ہے، اور جب آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، عبادت سے نظر اس کی اٹھ جاتی ہے، عبادت سے نظر اٹھ جاتی ہے، کرے گا یہ ساری عبادت یہ کرے گا، لیکن اس عبادت کے اندر اللہ چاشنی پیدا کر، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یہ دل کی کیفیت ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 آدمی اس عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تلاوت قرآن پاک کر رہا ہو، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ سچ بتانا، مجھ سمیت ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت الحمدللہ کرتے ہیں، کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے؟ سچ بتانا خلاص، کیا وجہ؟ دل صالح نہیں، دل صالح، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی چاشنی سے واقف نہیں، روزہ رکھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں روزہ کی کیفیت کیا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں اس کے بعد کہ زکوٰۃ کیا ہے، حج اور عمرے کر رہا ہے، کوئی کیفیت نہیں، وجہ کیا؟ اعمال کرنے ہیں لیکن ایسے اعمال جو بے جان ہو۔ بے جان دوستو، ایک آدمی مردہ ہے، وہ فائدہ پہنچائے گا؟ بتاؤ تو صحیح، ایک آدمی کے اندر سے روح نکل گئی، وہ بے جان ہے، وہ دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ زندہ کو فائدہ پہنچائے، مردہ تو بیچارہ مردے کو نہیں ہلا سکتا، وہ خود اپنے پاؤں سے اٹھ نہیں سکتا، وہ خود قبر تک پہنچ نہیں سکتا، دوسرے کو کیا فائدہ پہنچائے؟ اور جن اعمال کے اندر جان نہیں، وہ اللہ کا قرب اس سے حاصل نہیں ہو سکتا، برائی سے بندہ نہیں رک سکتا، نفس اور شیطان کے شر سے وہ نہیں رک سکتا۔ اعمال کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے
یہ ذکر اذکار کروایا جاتا ہے، صحبت صالحین کی تلقین کی جاتی، علاوہ جان نہیں پڑے. یہ بڑوں نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، میں تو ان کی بات نقل کر رہا ہوں. اعمال بھی کرنے ہیں لیکن دوستو اعمال کے اندر جان ہی نہ ہو. یہ بے جان ہونے کی وجہ سے ہم اعمال کرتے ہیں، جھوٹ ہم سے نہیں نکلتا. جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کرپشن کر جاتے ہیں، ظلم کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، زنا کر دیتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. ایک عورت میرے پاس آئی، ہماری اخباری رپورٹر بھی ہے، آنا جانا بھی ہے، کسکسی داڑھی بھی رکھی ہوئی اس نے. اس کی عورت آ گئی، اس کو پتہ لگا وہ بھی ان کے پاس جاتا ہے، بس کبھی تعویذ کے لیے آ گیا، کبھی دعا کے لیے آ گیا، وہ مصیبت کے لیے، پریشانی کے لیے اب بزرگوں کے پاس جاتا ہے. کون اللہ اللہ سیکھنے جاتا؟ میں پوچھ لیتا ہوں، میں کبھی کیسے آئے، جب میرا تعویذ کا ٹائم ہوتا ہے میں پوچھ لیتا ہوں کیسے آئے. اگر کسی نے کہہ دیا جی بس ملنے آیا ہوں تو چلو بھی ٹھیک ہے. اگر اس نے کہہ دیا نا جی میں تعویذ چاہیے، پھر میں نہیں دیتا. جناب غلط بیانی کیوں کرتے ہو؟ سیدھی سی بات کرو، میرا ٹائم ہے 3 گھنٹے تعویذ دینے کا، سیدھی سی بات کرو، مجھے تعویذ چاہیے، جھوٹ کیوں بولا؟ اب نہیں ملے گا، جاؤ خلاص. یہ حضرت تھانوی نے فرمایا. لیکن بھائی وہ تو ماشاءاللہ با اصول بزرگ تھے. ایک آدمی آ گیا، نے فرمایا کیسے آئے؟ کہنا جی میں بس زیارت کے لیے آیا ہوں. اچھا اللہ جزائے خیر دے، جزائے خیر. اور اس بیچارے کو کیا پتا کہ کتنا فائدہ ہے زیارت کا. جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کتنا بڑا اجر ہے. تعویذوں کے پیچھے مٹی میں روح رکھا ہے اسے کہ زیارت کے لیے آیا ہوں. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. شکر ہے کہ تم زیارت کے لیے آگے، نہیں تعویذوں کے لیے لوگ بھاگے پھرتے ہیں. لمحے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت مجھے تعویذ چاہیے. میں اب تعویذ نہیں دوں گا، جھوٹ بولا تم نے پہلے تو مجھے کہا کہ میں زیارت کے لیے، اب تم کہتے تعویذ چاہیے، اب نہیں ملے گا. غلط بیانی کیوں کی؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ، پھر واپس آؤ. انہوں نے کہا جی میں 12 کوس سے آیا ہوں، غالباً 3 میل کا ایک کوس بنتا ہے، 12 کوس سے میں آیا ہوں، تو معافی دے دیں. پھر دوبارہ انہوں نے کہا نہیں جاؤ گھر جاؤ، پھر تعویذ کے لیے سے آؤ، پھر تعویذ لو. جب اتنا مجاہدہ کرو گے انشاءاللہ کبھی پھر جھوٹ نہیں بولو گے، صحیح بات کر دو گے. المجاہد من جہد نفسہ فی طاعت اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جہاد کرو اپنے نفس. کس چیز کے بارے میں؟ اللہ کی اطاعت. آپ نے فرمایا مجاہد وہ ہے، اصل مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے نفس سے مجاہدہ کرے. المجاہد من جہد نفسہ فی طاعت اللہ. اصل مجاہد ہو. یہ تو وقتی جہاد ہوتا ہے، اس کا اپنا فریضہ ہے سر آنکھوں پر. ایک وقت مقرر تھا، اس کے بعد جہاد ختم. اور یہ جہاد ہر وقت کا 24 گھنٹے کا جہاد. المجاہد من جہد نفسہ، اپنے نفس، اپنے جہاد، اپنی جان سے جہاد کر. اس کو اللہ کی اطاعت میں لگا، اس پہ جہاد کر، مجاہدہ کر، جوہد کر، تبھی تو اللہ راستہ کھولے گا. اب ہماری طبیعتیں مجاہد جیسے گھبراتی ہیں. پیر صاحب نے بھی کہا چلو خیر ہے، خلیفہ بناؤ، جان چھڑاؤ. کئی خلیفے آ جاتے ہیں میرے پاس، میں رگڑا دے دیتا ہوں. میں کہا بھائی رگڑے والا پیر مشہور نہ کر دینا، لیکن یہ ضروری ہے. خواجہ حضرت مسعود رحمۃ اللہ علیہ انگریزی دان تھے، مولوی تو نہیں تھے، عالم نہیں تھے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی، بڑی لمبی صحبت اٹھائی، بڑی لمبی. پھر حضرت تھانوی اللہ رگڑا دیتے تھے نا جی، رندا پھیر دیتے. فرمایا کرتے تھے جس نے کتب بننا وہ کتب کے پاس جائے، جس نے مولوی بننا مولوی کے پاس جائے، جس نے پیر بننا پیر کے پاس جائے.
جس نے ابدال بننا ابدال کے پاس جائے، جس نے انسان بننا وہ فقیر کے پاس آئے، جس نے انسان بننا پھر وہ فقیر کے پاس ہو۔ وہ گوشت پوشت کا نام انسان تھوڑا ہی، وہ صفات کا نام انسان۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی صحبت اٹھائی، حضرت نے ان کو خلیفہ مقرر فرما دی، اللہ اکبر۔ اور حضرت تھانوی کا خلیفہ بننا ایسے نچوڑ لیتے تھے جیسے عورتیں کپڑے کو نچوڑتی ہیں، ایسے نچوڑ لیتے تھے۔ فرمایا کہتے تھے مقتدا بننا، مقتدا بننا۔ آج تو بیچارہ پیر اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہمارا جیسے، میں اپنی بات کروں کسی کو کیوں کہوں، وہ پیر بیٹھا ہو ناراض ہو جائے گا۔ حضرت شیخ پیر قریشی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب خاندان بڑھتا ہے تو خاندان کے سربراہ کو اتنی زیادہ چکی پیسنی پڑتی ہے، جتنا کنبہ بڑھے گا، ہاتھ والی چکی ہوتی تھی نا آٹا بنانے کے لیے، فرمایا کرتے تھے اس کو اتنی چکی پیسنی پڑے گی پھر جا کے بات بننی ہے۔ صحبت صالحین اسی لیے ہے کہ پیر کی صحبت میں رہے گا، پیر جو کر رہا ہے اسی طرح سے تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، اگر طلب سچی ہے۔ جب پیر ہی بیچارہ سویا پڑا تو خاک مرید اٹھے گا۔ اور پھر یہ ہمارے حضرات کی اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ حضرت خواجہ علاء الدین شاہ صاحب جیلانی رحمہ اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھی بات بتا رہا ہوں کہ حضرت تہجد کے ٹائم خانقاہ دارالسلام میں رات تہجد کے وقت اللہ اکبر درویشوں کے کمروں میں کنڈی کھڑکا رہے ہوتے، وہ دیسی کنڈی لگی ہوتی تھی اوپر جو لگاتے تھے، کھڑکاتے تھے، فقیروں سونے کا وقت نہیں، اٹھو اللہ سے مانگنے کا وقت۔ محبت ہو تو پھر ایسی ہو۔ پیر بھی اپنے درویشوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کر کہ آخرت میں یہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو، یہ کامیاب ہو۔ کون پیر کرے گا؟ فقیروں اٹھو سونے کا وقت نہیں، اللہ سے مانگنے کا وقت۔ اس وقت میں جو اٹھے گا کامیاب، اور جو اس وقت سویا رہا اپنے مقدر سلائے، اس کی قسمت سو رہی، وہ تو مانگنے کا وقت۔ اس لیے تہجد کی نماز فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ شاعر صالحین میں سے تمام انبیاء کا طریقہ اور صالحین کا طریقہ، وہ مانگنے کا وقت۔ پھر یہی آئے گا کہ یہ مرکز ٹھیک ہوگا تو بات بنے گی، اپنے رب سے باتیں کریں گے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت تھانوی بھی ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب کی بات یاد آ جائے تو پھر بتا دیں، پیر علی احمد صاحب کی بات بھی بتا دیں، بس اللہ کی طرف سے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ تھے اللہ والے، اور یہ ہمارے طرح بے علم نہیں تھے، بڑے اونچے درجے کے عالم تھے۔ نہیں حضرت تھانوی چلا جایا کرتے، ایک دفعہ فرمانے لگے، علماء سے فرمانے لگا، کہنے لگے علماء کی جماعت عجیب اللہ کی طرف سے کیفیت آتی، جب میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں ایسی کیفیت آتی ہے جیسے اللہ نے میرے چہرے کو چوم لیا، میرا پیار کرتا ہے۔ اس کیفیت کو بھی حاصل کرنا ہے۔ ہاں یہ پھر جب العمل کے اندر جان آئے گی پھر یہ کیفیت شروع ہو جائے گی۔ پھر یہ بات نہیں ہے، حضرت تھانوی حضرت ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، میرا دل کرتا ہے کہ پوری شریعت ایک شربت کا گلاس ہو اور میں اس کو پی جاؤں۔ یہ عمل میں جان، یہ کیفیت بھی حاصل کرنی۔ ایسے تھوڑا رات کو اٹھ جاتا ہے آدمی اور ساری رات کھڑا ہے۔ مولانا فیصل اقبال نے کی بات کر دی، لیکن بہرحال اللہ وہ مانگنے کی جگہ ہے، جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ قبول تو فرماتے ہیں نا، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ میں نے مولوی حبیب الرحمان کو بھی فون کیا جو کچھ نورشاہ میں رہتے تھے، اللہ سے دعا کی، باری تعالیٰ یہ ارض مقدس ہے، یہاں بہت سارے کتب اقدال ہمیں پہچان نہیں ہے، تو
ابدال سے ملاقات ہو جائے تو اللہ بھی دیکھ لیں ابدال کیسے ہوتے ہیں. اللہ سے بات جو کرنی ہے اور اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے. جب آدمی مناجات کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں اور عرش والا فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور میرے فرشتوں تم نے مخالفت کی تھی جب میں اس کا مادہ بنا رہا تھا, تم نے مخالفت کی. آج دیکھو تمہارے اندر یہ نفس اور شیطان کا مادہ میں نے نہیں رکھا, کھانے پینے سے تمہیں پاک کیا, لیکن میں نے ان کے ساتھ ہر ضرورت کو رکھ دیا, لیکن اس کے باوجود دیکھو رات کے پچھلے پہرے میں اٹھے اور میرے سامنے کیسے ہو رہی. تم مجھے دیکھ رہے ہو, میری زیارت کرتے ہو, ملاقات ہوتی ہے, لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں. اللہ میرے محبوب سے سنا کہ تمہارا رب ہے, دیکھو کس طرح سے آخری وقت میں اٹھ کے میرے سامنے آوزاری کرو. پھر فرماتے ہیں اور میرے فرشتے گواہ رہو, میں نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے. ہاں حدیث پاک میں بھی آتا ہے, ہمارے شیخ بھی فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ تسمہ بھی اگر توتی کا ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے. حضرت ہمارے رحمت اللہ علیہ نے حیات صوفیہ لکھی, اس میں بزرگوں کا واقعہ لکھا. تھکاوٹ تو نہیں ہوئی آپ لوگوں کو؟ کہ بزرگ اللہ کے توکل پر بغیر کچھ کھانا پینا ساتھ رکھ کے تو سفر کر رہے تھے. اپنے ایک مرید کو رکھا ساتھ کہ توکل پہ ہمارا یہ سفر ہے. اس مرید نے بیچارے نے تو تسمہ رکھ لیے, تسمے رکھ لیے کہ کہیں ٹوٹے گا تو کام آ جائے گا, اور کچھ زیور تھوڑا بہت رکھ لیا بھی کہیں بھوک لگے کہ بیچ کے اپنا کام چلا لیں. دو بزرگوں کے واقعات سفر میں جناب جس نے وہ زیور رکھا تھا نا, کر لیں گے جنگل کا سفر تھا کہ حضرت صاحب مجھے ڈر آ رہا ہے, ڈر لگ رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا جو ڈر والی چیز ہے اس کو اٹھا کے پھینک دے, اور اس کو پھینکنے کو دل نہ کرے, پھینکنے کو دل نہ کرے. کچھ آگے چلے پھر وہ یہ کہے کہ حضرت مجھے ڈر آ رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی جو ڈر والی چیز ہے اس کو اٹھا کے پھینک دو, پھر نہ دل کرے پھینکنے کو. پھر لمبا سفر تھا, پھر حضرت جی مجھے ڈر آندا. تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے میں کہہ تو رہا ہوں ڈر والی چیز کو پھینک دے, اس نے اٹھا کے پھینک دیا. تو سارا سفر طے ہو گیا, ڈر آیا ہی نہیں. تو حضرت نے پوچھا اب ڈر نہیں آتا؟ کہنے کو جس چیز کا ڈر تھا وہ پھینکوا دیا آپ نے, اب کیا ڈر آنا. توکل پہ سفر. ایک بزرگ کو تسمے رکھ لیے خادم نے, کہیں ٹوٹے کا سفر لمبا ہے تو تسمہ ڈالنا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا رکھا تو نے ساتھ؟ حضرت یہ تسمے رکھ لیے تھے کہ واہ توکل پہ سفر ہو رہا ہے اور تو اللہ کے ساتھ توکل نہیں رکھتا, پھینک دے اسے. انہوں نے پھینک دیا. اب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دل میں یہ رہی میرے کہ یا اللہ اس کا تسمہ ٹوٹے اور پھر میں دکھاؤں اسے کہ اللہ کیسے دیتا, اللہ کیسے. اللہ وہ تسمہ ٹوٹا اس کا, جب وہ جھکا تسمہ نکالنے کے لیے تو دوسرا تسمہ وہاں پڑا ہوا تھا. جب تسمہ ٹوٹتا تھا وہ جھکتا تھا نکالنے میں, دوسرا تسمہ نیا وہاں پڑا ہوتا تھا. یہ کاملین تھے. تو یہ انتہائی آسان راستہ ہے, مشکل راستہ نہیں ہے کہ شریعت طبیعت بن جائے, اس میں ڈھالنا ہے اسے کامیاب. خواجہ صاحب کی بات تھی, حضرت تھانوی دیکھا کرتے تھے. اب تو گھڑے والا دور بھی جا رہا, فریج جو آ گئے, جب گھڑا لینے جاتے تھے اس کو دیکھتے تھے, کچے برتن کو کھڑکا کے دیکھتے تھے کہیں یہ دراڑ شراڑ نہ ہو اس کے اندر, میرے 10 روپے کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو حضرت تھانوی بھی دیکھا کرتے تھے کہ اتنا عرصہ صحبت میں رہتے ہوئے ہو گیا, کچھ فائدہ بھی اٹھایا کہ نہیں. ایک دن کسی بات پر ناراض ہو گئے, اٹھ جاؤ یہاں سے, اٹھ جاؤ یہاں سے, میری مجلس سے نکل جاؤ. آگے بھی پڑھے لکھے آدمی تھے, چاہے انگریزی پڑھے ہوئے تھے, لیکن حضرت تھانوی کی صحبت رنگ لے آئی تھی. رگڑا لگے تو رنگ آتا ہے.
مہندی کے پتوں کو ہاتھوں پہ لگاتے رہو، رگڑا رنگ آ جائے گا، اور جب وہ رگڑے میں آ گئی پھر وہ رنگ چھوڑے گی کہ نہیں؟ اسی طرح سے انسان جہد کرے گا، مجاہدہ کرے گا،